ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں، فرما دیں کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا، دکھلاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا تو عمل تباہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ عبادت جس طرح قربانی کرنا بھی ایک عبادت ہے، کوئی بھی عمل جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے تو یہ عمل ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، اور قربانی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ قربانی بالکل چند دنوں کے دوری پہ ہے، اور کہہ لیں کہ کوئی 12-13 دن یا 14 دن اس میں مزید باقی ہیں، اس کے بعد تو بالکل ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ قربانی کے چند اہم مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جب بھی ہر سال قربانی کا موقع آتا ہے تو لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، خطبہ جمعہ کے اندر مسائل بتائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ دین کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہوتے، اور موسٹلی ٹائم ان کو وہ پچھلے مسائل بھول چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہر سال اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مسائل دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے جانور کے لیے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورۃ الانعام کی، اس آیت میں یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے۔ اس آیت میں جو بات ہوئی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کرنے والا مشرک نہ ہو، جو بندہ مشرک ہوگا اس کی اللہ قربانی قبول نہیں کرے گا، اور دوسرے نمبر پر وہ قربانی خالص اللہ کے لیے کرے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کا سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کے اگلے اعمال بھی اللہ قبول کریں گے، اور پھر نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ توحید ہو، نیت خالص ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی علیہ الصلوۃ کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو بات ہے، پھر ایک اور بات سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کو یہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے کہلوائے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا پھر قربانی کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز جو پڑھنے والا انسان ہے حقیقت میں قربانی بھی اسی کی قبول ہوتی ہے۔ جو بے نماز شخص ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اس کے تو عمل ساتھ ساتھ ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے عمدن ارادتاً جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے ایک تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کا اہتمام ہم ایسے طریقے سے کریں کہ کبھی نماز ترک نہ کریں، اور سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہم قربانی کریں تو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جانور کرتے ہیں کس لیے کہ محلہ کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب نے اتنے جانور ذبح کر دیے، تو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم 2 دانتا جانور ذبح کرو، نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانتا۔ 2 دانتا کہتے ہیں کہ جو دودھ کے دانت، بچہ جس طرح ہمارا یعنی انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ ٹیتھ نکالتا ہے، اسی طرح آپ اگر جانور کو دیکھیں گے، بکری کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، تو اس کے یہ 2 دانت جو نیچے والے یہ والے ہوتے ہیں نا، یہ والے دانت، یہ دانت ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں دودھ کے دانت، جس کو ہم پنجابی میں دوندا کہہ دیتے ہیں، کہ یہ دودھ والے دانت جس جانور کے گر جاتے ہیں، چاہے وہ بھیڑ کا بچہ ہے
چاہے بکری کا بچہ ہے، چاہے وہ گائے کا بچہ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دوندا یا دو دانتا، کہ اس کے 2 دانت جو ہے دودھ والے وہ گر چکے ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ 2 دانتا یا دوندا ہونا چاہیے۔ اور آگے اسی حدیث میں وضاحت ہے کہ اللہ ان یاسر علیکم، اگر تمہیں 2 دانتا نہیں مل رہا، دوندا جانور یعنی نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرو، ان تذبحوا جزعۃ من الضأن، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو پھر تم بھیڑ کی نسل سے ایک جزع کر لو۔ جزع سال کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کم ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو بجٹ ہے وہ 2 دانتا جانور خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ خرید سکتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا سستا مل جائے گا۔ دوسری صورت اس کی جو اصل صورت ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں، منڈی میں ناپید ہو چکا ہے، یعنی 2 دانتا جانور یا دوندا جانور مل ہی نہیں رہا، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ آپ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ، بکری کا پھر بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کریں گے۔ ایک بات اور ہے کہ بعض لوگ عمر کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی قد اس کا، دیکھیں عمر اتنی اس کی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ جی اسی مہینے میں، یا بعض دفعہ بکری کے ٹوینز پیدا ہوتے ہیں اور بھیڑ کے تو کم پیدا ہوتے ہیں لیکن بکری کے زیادہ ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں جس کے ساتھ والا 2 دانتا ہو گیا یا دوندا ہو گیا تو یہ بھی آٹومیٹکلی ہو گیا۔ نہیں، شریعت نے شرط لگائی ہے دوندے کی، دوندا ہوگا تو ہوگا۔ دوسری صورت جو استثنائی صورت ہے جس کو ہم ایکسیپشنل کیسز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مارکیٹ میں مل نہیں رہا یا آپ کے پاس دوندے جانور کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے کان جو ہے اس میں گول سوراخ نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سینگ اس کا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جانور خریدنے سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے، اور جب وہ جانور خرید لیں تو اس کا لنگڑا پن ظاہر نہ ہو، ایسا لنگڑا پن جو چلنے میں واضح نظر آ رہا ہو۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، ایسا بیمار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسرے جانوروں سے پیچھے رہ جائے، لاغر، کمزور۔ تو ہمیں یعنی صحت مند جانور، بیماری سے بچا ہوا جانور، بے عیب جانور، وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ آپ 1 کر لیں، چھوٹا کر لیں، سستا کر لیں، لیکن وہ ہونا صحیح چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لنگڑا اٹھا لیں، سستا مل رہا ہے اس کو ذبح کر دیں، بیمار اٹھا لیں، سستا مل رہا ہے اس کو ذبح کر دیں، تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی جانور جب ذبح ہو جاتا ہے قربانی والے دن، تو پہلے عید کی نماز ہے، پھر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ اور قربانی ہر اس بندے پہ لازم ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کس چیز کی؟ جانور خریدنے کی۔ یہاں زکوٰۃ کے بعض لوگ کہتے ہیں جی جس طرح صاحب زکوٰۃ، تو صاحب زکوٰۃ ہونے کے لیے تو 2 اقوال ہیں، یا تو چاندی کی اماؤنٹ یعنی 70 سے 80 ہزار، یا پھر سونے کی اماؤنٹ نکالیں تو وہ 5.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، 4 ساڑھے 5 لاکھ، بلکہ زیادہ بنتی ہے، کیونکہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے آگے پیچھے یا 9 لاکھ بنتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے صاحب استطاعت کا مطلب ہے کہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں خیال رکھنی ہے۔ قربانی سے پہلے یعنی عید کی نماز ہے، اور عید کی نماز کے بعد قربانی ہے۔ پھر جس بندے نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن ان دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد وہ ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹوائے، ہاں جب وہ قربانی کر چکا ہو۔ ایک بڑی اہم بات یہ دیکھنے میں آئی ہے، مشاہدہ میں آئی ہے کہ ادھر لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کسی حمام میں گھس جاتے ہیں یا کسی نائی کے پاس بیٹھ کے وہ کٹنگ شروع کروا دیتے ہیں، ابھی ان کا جانور ذبح نہیں ہوا ہوتا۔ تو ترتیب ذہن میں رکھیں کہ پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ناخن تراش سکتے ہیں اور بال کٹ کروا سکتے ہیں، کٹنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہیں۔ قربانی کے دن جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ 3 دن ہے، یعنی پہلا 10 تاریخ، پھر 11، پھر 12، چوتھے دن کے اوپر اختلاف ہے، تو ہمیں 3 دن کے اندر ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اور ان 3 دنوں میں بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل باقی دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس کا عمل باقی دنوں کے مقابلے میں بہت اجر والا ہے۔ تو اس لیے اس دن کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں شامل ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی
جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی نیت کو خالص کریں، عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے اور انسان کو نمازی بننا چاہیے۔ محض قربانی کا گوشت یہ جانور ذبح کر کے کھا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بات کہاں تک مانتے ہیں۔